بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت اور مدین کا علاقہ۔ دوستوں، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعوں میں مدین کا ذکر آ چکا ہے۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نہ ہی راستے کا خرچ، اور تیز بھاگنے کی وجہ سے ننگے پیر تھے۔ اس پریشان حالی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے تھوڑی دوری پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا کہ تم کیوں نہیں پانی پلاتی، پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردست ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے روگ کو دور کر سکیں۔ بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تہ کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے درانہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت میں مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے ہی دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان گئے، جس کے مضبوطے پر کمزوروں اور ناتما کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پامال کرتے رہتے تھے۔ الغرض جب ان لڑکیوں کے جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلی۔ گھر پہنچی تو عادت کے خلاف جلد واپسی پر ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ان کی ایک مصری نے مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت، اجنبی پن اور بھوک پیاس، اس حالت میں انہوں نے دعا کی، اے پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نظریں نیچے کیے لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے اور لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اور بزرگ نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک اپنی پیدائش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا ہے۔ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکی نے جو حمارت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، ہم نے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے عرض پر رکھ لیجئے۔
عرض پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مہتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف کی اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ مہمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ دوستوں، حضرت مولانا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر، جن کو قرآن مجید نے شیخ کبیر کہا ہے، وہ حضرت شعیب نہ تھے، جبکہ کچھ تاریخی روایتوں سے یہ مشہور قول ہے کہ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر۔ اللہ اعلم۔ دوستوں، اب جانتے ہیں مقدس وادی کے بارے میں۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پورے کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کے مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکری چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرنے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا پوروی کونا تھا اور مدین ایک دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخاؤں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی یعنی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کو رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ دوستوں، اب جانیے رسول کیسے بنائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیوں جیوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ پروردگار دنیاؤں کا۔ بس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، بس اپنی جوتی اتار دے، تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آواز کو سنا
اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیازی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا آخری نشان ہے۔ تو پھولے نہ سمائے۔ آخر پھر اسی طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا، اے موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت بہتر علم رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ دوستوں، اب دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کیسے ظاہر ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس یکا یک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی یہ کی آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی 2 شاخہ تھی، اب وہی 2 شاخہ اجگر منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ دوستوں، اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ گریبان میں اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بال کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ، یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں۔ یہ سچائی کے تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے، تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ پس تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی ضمانت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، اے پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ مجھے بہت زور سے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے۔ وہ اونچا منصب جب تو نے دیا ہے تو میرے سینے کو فرانی اور نور سے بھر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، چونکہ میری باتوں میں روانی نہیں ہے اور میرے مقابلے میں میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نکھری زبان میں باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت یعنی نبوت سے نواز کر میرے کاموں میں شریک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشان
ہم نے تم کو دیے ہیں وہ تمہاری کامیابی کی وجہ ہوں گے اور نتیجے کے طور پر تمہیں غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو، تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ دوستوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی کی حیثیت سے مصر کو واپسی اور فرعون کے دربار میں حق کی دعوت کیسے کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔